آج میں آپ کو سناؤں گا ایک بہت ہی دلچسپ کہانی جس کا نام ہے جنت کی مٹی۔ یہ کہانی ایک باپ، ایک ماں اور ایک فرما بردار بیٹے کی کہانی ہے جو کہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ کسی دور دراز گاؤں میں حاجی امین نامی ایک نیک دل بزرگ آدمی رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، عثمان، یوسف اور علی۔ حاجی امین نے زندگی بھر محنت کی، کھیت، دکان، گھر سب بنایا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی جاگیر کسی ایسے بیٹے کے حوالے کرے جو نہ صرف سمجھدار ہو بلکہ جنت کی حقیقت کو بھی پہچانتا ہو۔ ایک دن اس نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا اور کہا، میری زندگی کی محنت کی ہوئی یہ تمام جاگیر اسے ملے گی جو مجھے جنت کی مٹی لا کر دے گا۔ جو یہ خزانہ ڈھونڈ لے گا اسی میں میری میراث کی اہلیت ہے۔ بیٹے حیران رہ گئے اور حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ جنت کی مٹی ہمیں کہاں سے ملے گی۔ جنت کی مٹی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ عثمان نے پہاڑوں کا رخ کیا، یوسف نے شہروں کے مزاروں اور مقدس مقامات کی خاک اکٹھی کی۔ کئی دن گزر گئے، سب اپنی اپنی کوشش میں لگے رہے، لیکن جنت کی مٹی کہیں نہ ملی۔ ہر کوئی خالی ہاتھ لوٹا، مگر چھوٹا بیٹا علی خاموش رہا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی آپ میرے ساتھ چلیں۔ ماں حیران ہوئی، بیٹا تو باہر کیوں نہیں جا رہا؟ علی مسکرا کر بولا، ابا نے جنت کی مٹی مانگی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو میں وہیں سے مٹی لوں گا جہاں جنت ہے۔ تو ماں جہاں جہاں قدم رکھ کے چلتی، علی نے نہایت ادب سے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے کی خاک اپنے رومال میں جمع کی، اس پر درود پڑھا اور چپ چاپ اپنے والد کے پاس لے آیا۔ حاجی امین نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لی، آنکھیں بند کیں اور زارقطار رونے لگا۔ بس یہی ہے جنت کی مٹی، اس نے اعلان کیا۔ میراث کا حقدار صرف علی ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف مٹی ڈھونڈی بلکہ جنت کو پہچانا، کیونکہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور بڑوں کی عزت کرنے میں ہے، اور جو بڑوں کی عزت کرے گا وہی میری میراث کا حقدار ہوگا۔ یہ سن کر بڑے بیٹے شرمندہ کھڑے تھے، جبکہ علی اپنی میراث کو نہیں ماں کے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جاگیر سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کو دولت سمجھا اور کہا، ابا اگر یہ واقعی جنت کی مٹی ہے تو مجھے صرف یہی کافی ہے، باقی سب میرے بھائیوں کا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل جنت کہیں باہر نہیں، وہ تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس نے اس خاک کی قدر کر لی اس نے دنیا و آخرت کی دولت پا لی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی ماں کو بہت زیادہ پیار کریں اور خوب عزت دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ اگلی کہانی کس پر لکھوں۔